اور 18,000 دی طرف اسی نہیں جاندے، 3 جہاناں دا 3 عالماں دا سانو پتہ ہے۔ ایک عالم ارواح ہے جتھوں اسی آئے ہوں، اے عالم دنیا ہے، ایک او جہان ہے، ایک اے جہان ہے۔ فرمایا عالم ارواح جتھوں اسی آئے، عالم دنیا جتھے اسی بیٹھے ہویا، عالم برزخ جتھے کئی لوگ ساڑھے چلے گئے نے، اور اساں بھی انشاءاللہ جلدی اور اپنے ٹائم دے مطابق جا رہے ہیں۔ اے تیناں جہاناں نو سامنے رکھ کے میری گل سنو۔ عالم ارواح واسطے بھی حضور رحمت نے، عالم دنیا واسطے بھی رحمت نے، عالم برزخ واسطے بھی رحمت نے۔ اور اے انج نہیں کہ کوئی بندہ کھڑا ہو کے آکے جی حدیث ضعیف ہے میں منندہ نہیں ہاں۔ قرآن دی زبر دا انکار کرن والا، قرآن دی زیر دا انکار کرن والا، قرآن دی شد و مد دا انکار کرن والا دائرہ اسلام تو خارج ہو جاندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے دلیل قطعی دے نال دس دیتا کہ میں میرے محبوب محمد مصطفیٰ دا صرف مدینے دے نال تعلق نہیں، صرف مکے دے نال تعلق نہیں، صرف مشرق مغرب نال تعلق نہیں، فرمایا جتنے جہاناں دا میں رب ہاں اتنے جہاناں دا محمد مصطفیٰ رحمت نے۔ میں ایک مسئلہ عرض کرنا ہے، صرف رحمت 2 چیزاں دے مجموعے دا نام ہے۔ رحمت 2 چیزاں دے مجموعے دا نام ہے۔ ایک حصہ التعطف جس دا معنی بندا ہے احسان۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس طرح احسان نے، اور دوسرا حصہ الرقت، رقت دا معنی ہوندا ہے نرم ہو جانا، دل دا نرم ہو جانا، اور تعطف دا معنی ہوندا ہے نرم ہون تو بعد اس دے اوتے احسان کر دینا، مہربانی کر دینا۔ اے 2 چیزاں دا نام، 2 چیزاں مل کے رحمت بندیاں نے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے وچ رقت والی صفت بھی موجود ہے، تعطف والی صفت بھی موجود ہے۔ ہن ذرا اس نو میں قرآن دی دلیل دے کے تھانوں سمجھانا چاہنا۔ فرمایا لقد جاءکم رسول، اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے فرمایا البتہ تحقیق آ گئے تھوڑے کول، کون؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، لیکن کیویں آئے نے؟ فرمایا سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر، مشرق مغرب شمال جنوب تو سلام جا رہے ہیں۔ فرمایا سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر، سلام اس پر جو آیا صادق الوعد الامین بن کر۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ تشریف لے آن دا معنی میلاد بنانا۔ میلاد وچ کی ہوندا ہے؟ حضور تشریف لے آئے نے، حضور دی آمد دا ذکر، حضور دی ولادت دا ذکر۔ فرق کتنا ہے؟ کوئی نعت دی شکل وچ حضور دا ذکر کردا ہے، کوئی تقریر دی شکل وچ حضور دا ذکر کردا ہے، کوئی پشتو وچ ذکر کردا ہے، کوئی انگلش وچ ذکر کردا ہے۔ اللہ دی قسم لاندے چڑھ دے مشرق مغرب ویکھ لو، جیڑی جگہ تے چلے جاؤ محمد مصطفیٰ دا ذکر ہو رہا ہے، حضور دا ذکر ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی آمد دا رب بھی فرما رہے لقد جاکم رسول، البتہ تحقیق آ گئے تھوڑے کول۔ ایک قوم دا خطاب کنا واسطے ہے؟ حضور دی ساری امت نو رب خطاب فرما رہے۔ تو سمجھ نہیں آ رہی شاید، آکھو سبحان اللہ۔ قوم دا خطاب ساری امت نو ہے۔ ہن میں اپنا دسیا نا، میں اتھے بیٹھا، محفل اتھے ہو رہی ہے ضلع سرگودا دے اندر، میں اتھے ہاں،
لیکن رب تعالیٰ فرما رہے ہیں چک 227 والے ہو تھوڑے کول میرے رسول آ گئے، مشرق والے ہو تھوڑے کول آ گئے، مغرب والے ہو تھوڑے کول آ گئے، یا تے آکھو معاذ اللہ رب دا وعدہ جھوٹا ہے، رب دے وعدے تے اعتراض کرن والا اسلام دے دائرے چو خارج، اگر رب دا قرآن سچا ہے تے محمد مصطفیٰ جتھے امت ہے حضور تے جلوہ فرمان ہے۔ میں تے اپنی سادی جی زبان میں آکھ دو نا، میٹھا مدنی دیتا ہے خدا اساں سارے تو چنگے رہ گئے، وعدہ رب دا، اعلان رب دا، فرمان رب دا، اور مل کے آکھو میٹھا مدنی دیتا ہے خدا اساں سارے تو چنگے رہ گئے، ساڈی ہوئی منظور دعا اساں سارے تو چنگے رہ گئے۔ جنہ جنہ دا عقیدہ ہے قرآن سچا ہے، قرآن بھیجن والا رحمان سچا ہے، جبریل لے آن والا سچا ہے۔ اور میرے دوستو قرآن دی صداقت دی گل دساں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے مکے والےو تانوں اپنی زبان دانی تے ناز ہے، اگر تسی قرآن دا مقابلہ کرنا چاہندے ہو ایک چھوٹی جئی سورت بنا کے قرآن دے مقابلے دے اندر لے آؤ۔ 14 صدیاں 14.5 صدیاں گزر گئی نے، اج تک قرآن دے چیلنج دا کسی نے جواب اور قیامت تک اگو دینا بھی۔ میرے دوستو بلا تمثیل سمجھ لو، اگر قرآن دی مثل نہیں تے قرآن والے محبوب دی مثل کون بن سکتا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا رب ان ذکر پہ کر دینے ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اے جدو دو زبراں دو زیراں دو پیشاں آ جاؤں نا تنوین دیاں، اس دا مطلب ہے ہوندے عام رسول نہیں، خاص رسول، عام نہیں خاص۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیویں خاص نے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے واسطے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یا اللہ کیویں آئے نے؟ انہاں دا آن دا مقصد کی ہے، ایک گل غور نال، عزیزٌ علیہ ما عنتم، اللہ رب العالمین فرماندے ہیں اے میرے محبوب دا کلمہ پڑھنے والے ہو، تواڈے ہوتے جدو کوئی تکلیف ہوندی ہے تکلیف والی گھڑی میرے محبوب دے ہوتے اوکھی گزر دیئے۔ جی میں ہون ساڑے ہوتے تکلیف ہے نا، ملک پاکستان پریشانی دے اندر ہے، لیکن ساڑے اندر کوئی شعور نہیں۔ اسی مسجد وچ بھی میلہ بنایا ہوئے، اسی گھران دے اندر بھی ڈرامے بنایا ہوئے نے۔ میرے دوستو اے ہو جائے اوکھے ویلے واسطے ضروری ہوندا ہے کہ انسان دے اندر غیرت پیدا ہوئے، اپنے رب نو راضی کرے۔ بولو اپنے رب نو، اے ساریاں گلاں تاں ختم ہونی نے جدو رب راضی ہو جانا ہے۔ رب راضی تے سب راضی، امریکے بیچارے دی کے مجال ہے، رب راضی تے جگ راضی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، میرے محبوب دی پاور ہے جدو تو امتی اوکھا ہونا ہے تے تیرا اوکھا ویلا میرے نبی دوتے مشکل گزر دے۔ ہون جے میرے دوستوں نے ایک بندے نو پتہ ہی نہیں کہ اس نو تکلیف ہے کہ نہیں، پہلے تو پتہ لگا کہ رب نے نبی نو علم دیتا ہے، حضور نو علم ہے اپنی امت دا، امت کتھے کتھے ہے، امت دی خیر دا، امت دی بھلائی دا پتہ۔ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، رحمت دے اندر دو چیزاں دسیاں، الرقت والتعطف، رقت دا پیدا ہو جانا، دل نرم ہو جانا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جدو تسی اوکھے ہوندے ہو تہاڈی تکلیف دے اندر محمد مصطفیٰ رقت دی حالت دے اندر ہو جاندے نے، رقت دی حالت دے اندر ہو کے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم،
میرے آقا دی جڑا نا تعطف دا ذکر قرآن پہ کر دے ہے، حضور مہربان ہو جاندے نے، حضور دے اندر رقت تاری ہو جاندی ہے، حضور دا دل نرم ہو جاندے ہے، نرم ہو کے اپنے امتی تے کرم کر دیندے نے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا پتہ چلیا اے قرآن دی تفسیر قرآن خود بیان کر رہا ہے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح اگے تسے اشارتاً سن چکے ہو، حضرت آدم دی توبہ میرے آقا محمد مصطفیٰ دے صدقے قبول ہوئی، اور قرآن گواہ ہے، فرمایا کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے چند کلمات القاء فرمائے، حضرت آدم علیہ السلام نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا تفسیر ابن عباس تو لے کے تفسیر جلالین تک جتنی عربی دیاں تفسیرہ نے مطالعہ کر کے دیکھو، حضرت آدم نے عرض کیتا بحق محمد ان تغفر لی، یا اللہ تینو محمد مصطفیٰ دا واسطہ میرے غلطی نو معاف فرما۔ تو حضور دا نا آیا، معافی مل گئی، کرم ہو گیا۔ ایک حدیث سن لو، وہ عالم ارواح ہے، عالم برزخ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے نے، اور اس حدیث دے راوی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے چل دیاں میرے آقا علیہ السلام دا گزر ہویا، اچانک میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا منگنا شروع کر دیتی۔ ہاتھ اٹھا کے بولو نا دعا، اس دعا دے تے لوگ اعتراض کر دے رہے، تسی غور نہیں فرما رہے نا، تو انہوں آدھے کیوں دعا منگ دے ہو؟ بندہ مر گیا، اس دے واسطے دعا دی کیڑی لوڑ ہے؟ نہ ختم پہنچ جائے، نہ قرآن پہنچ جائے، نہ فاتحہ ہوندہ ہے، نہ 40واں ہوندہ ہے۔ قرآن کو لو پوچھو، فرمایا ننزل من القرآن ما ہوا شفاء ورحمت للمؤمنین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے جڑا قرآن عطا کیتا ہے، اے قرآن اساں بیماریاں دی شفا بنا کے اور مومنان دے واسطے